کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ میری زندگی خشک ہو گئی ہے؟ بنی اسرائیل بھی پیاس سے بے حال تھے، بیابان میں ان کے پاس پانی نہیں تھا، مگر خدا نے چٹان سے پانی نکالا۔ پس منظر ہے، بنی اسرائیل سفر میں تھے، ان کے پاس سے پانی ختم ہو گیا، لوگ پریشان اور غصے میں تھے۔ خروج 17ویں باب کے دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے، وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑ کر کہنے لگے، ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ یعنی موسیٰ کے ساتھ وہ آگ بگولا ہوئے، انہوں نے غصے سے باتیں کی، اور موسیٰ نے کہا بھئی میرے ساتھ غصہ نہ کرو، نہ جھگڑا کرو۔ لوگوں نے موسیٰ سے جھگڑا کیا، کیونکہ آج ہم لوگ پانی کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا نے چٹان سے پانی کو مہیا کیا، اور آج خروج کی باب نمبر 17ویں کی ہم بائبل اسٹڈی کریں گے۔ پہلا نقطہ آج کی بائبل اسٹڈی کا ہے شکایت اور بے ایمانی۔ خروج کی کتاب 17ویں باب کی تیسری آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا تنزیہ جملہ تھا اس کے لیے کہ تو ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے مال مویشی کو مارنے کے لیے تو ہمیں یہاں بیابان میں لے آیا ہے۔ کیونکہ لوگ خدا پر شک کرنے لگے۔ دوسری بات انہوں نے کہا، کیا خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ بات کہی، کیا خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ شک ایمان کو کمزور کرتا ہے، اور جو بنی اسرائیل کا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شک میں ان کا ایمان کمزور ہو چکا تھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ خدا نے ان کے لیے بحر قلزم میں سے رستہ بنایا۔ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ خدا نے انہیں من دے رکھا ہے، کہ خدا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہے موسیٰ کی دعا۔ 17ویں باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں، خدا کے لوگوں نے اسے جب ستایا تو موسیٰ خدا کے پاس گیا، خدا سے کہا کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں؟ کیونکہ یہ لوگ تو مجھے سنسار کرنے والے تھے، یہ مجھے تو مارنے والے تھے۔ موسیٰ نے خدا سے مدد مانگی، خدا سے مدد مانگی۔ خدا کے لوگوں دیکھے، وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، پھر بھی وہ خدا سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور پھر مشکل میں دعا کی، مشکل وقت تھا، لوگ بلبلا رہے تھے، بڑبڑا رہے تھے، لڑنے کو تیار تھے، اور اس نے گھبرانے سے پہلے دعا کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں تیسرا نقطہ، چٹان کا معجزہ۔ 17ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا۔ دیکھیں خدا کے لوگوں، خدا نے جواب دیا۔ خدا نے کہا کہ میں تیرے آگے ہو کر جاؤں گا، حورب کی چٹان پر میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا، اور تو وہاں آ کر اسے مارنا۔ اور بنی اسرائیل کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، جو لیڈر تھے، جو رہنما تھے، ان کے سامنے اس نے یہ کام کیا۔ اور دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے چٹان پر لاٹھی ماری، جو اس کے ہاتھ میں آسا تھا، جو سانپ بنا تھا، جو وہ مصر میں لے کے گیا تھا، وہی آسا جو اس نے بحر قلزم پر لگایا تھا، وہی آسا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اسی آسے کو اس نے چٹان پر مارا، اور وہاں سے دوسری بات پانی نکل آیا۔ خدا ان جگہوں سے مہیا کرتا ہے جہاں کوئی توقع بھی نہیں ہوتی۔ خدا کے لوگوں دیکھیں، خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ جب آپ خدا سے فریاد کرتے ہیں تو خدا دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ ہے چٹان کی روحانی علامت۔ وہ چٹان جو تھی وہ روحانی طور پر کیا تھی؟ جب پہلا کرنتھیس کی کلیسیا کے نام بزرگ پولس رسول کا خط دیکھتے ہیں 10ویں باب کی 4 آیت تو لکھا ہے وہ چٹان مسیح تھا۔ یعنی بزرگ موسیٰ نے اس چٹان پر جس پر اس نے وہ لاٹھی ماری خدا کے کہنے سے، وہ چٹان یسوع مسیح تھا، اور اس نے لاٹھی
यीशु मसीह को मारी। यहाँ पे देखे जब लाठी मारी तो वहां से पानी निकला। और हम यशायाह के मुताबिक पढ़ते हैं 53 बाब में, तो जब यीशु ने मार खाई तो हम सबों ने शिफा पाई। प्रेज गॉड, कैसी खूबसूरत बात है कि उसके मार खाने से जिंदगी बचती है, उसके मार खाने से शिफा निकलती है। खुदा के लोगों, चट्टान यीशु मसीह है और पानी रूहानी जिंदगी है, और यीशु आज भी जिंदगी का पानी देता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा, वो पिएगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। आज पांचवा नुक्ता इस बाइबल स्टडी का, हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है। पहली बात, खुदा हमारी रूहानी प्यास बुझाता है। दूसरी बात, मुश्किल में शक नहीं, दुआ करें। तीसरी बात, यीशु हकीकी जिंदगी देता है। चौथी बात, यीशु प्यासी रूह को सैराब करता है। हालेलुया। कि इस बाइबल स्टडी से जो हम नतीजा अखज करते हैं, पहली बात, खुदा नामुमकिन जगहों में भी फराहमी करता है। दूसरी बात, शक ईमान को कमजोर कर देता है। तीसरी बात, दुआ हमें खुदा के करीब लाती है। चौथी बात, यीशु जिंदगी का पानी है। ये फैसला मेरा और आपका है। क्या आप अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए यीशु के पास आएंगे? दूसरी बात, क्या आप शक की बजाय ईमान का इंतखाब करेंगे? अगर नहीं तो आए आज मेरे साथ मिलकर दुआ में झुके और खुदा से कहें, ऐ खुदावंद मेरी रूहानी प्यास बुझा, मुझे ईमान दे और मुझे अपने करीब रख। आमीन। चट्टान से पानी निकला और यीशु आज भी जिंदगी का पानी देता है। वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास है आओ। खुदा के लोगों, अगर आज हम जरूरत महसूस करते हैं कि हम पानी से प्यास बुझाएं, तो आज वक्त है कि यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह के चरणों में रहें, यीशु मसीह के कदमों में रहें, क्योंकि जिंदगी और पानी का सरचश्मा वही खुदा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने आज इस बाइबल स्टडी से बरकत पाई है। अगर आपको ये लगता है कि ये कलाम खुदा मेरी जिंदगी बदल सकता है, दूसरों की बदल सकता है, तो जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली बाइबल स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक और इनवान के साथ। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन।